عورتیں ہوں جن کے گواہ ہونے پر تم راضی ہو، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے۔ گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، اور معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، وقت مقرر کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوا لینے میں سستی نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے انصاف کے قریب تر ہے اور گواہی کے لیے محفوظ ترین ہے، اور کم از کم فائدہ یہ ہے کہ تم شک میں مبتلا نہ ہوگے۔ ہاں، جو تجارتی لین دین دست بدست تم لوگ آپس میں کرتے ہو، یعنی نقد ہو، اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو، اور کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے۔ ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے۔ اللہ کے غضب سے بچو۔ اللہ تم کو صحیح طریقہ سکھاتا ہے، اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن قبضے میں رکھ لو۔ اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو ہرگز نہ چھپاؤ۔ جو شہادت یعنی گواہی چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے۔ اللہ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا۔ پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ مومن ہیں وہ بھی اس ہدایت کو مانتے ہیں۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں میں فرق نہیں کرتے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی۔ اے ہمارے رب، بس تیری بخشش اور تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اللہ کسی نفس یعنی کسی شخص کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے